الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اور ان کی شہادت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کی تھیں. جمعے کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق جو بات کرنی تھی وہ رہ گئی. دنیا میں بڑے بڑے مظلوم گزرے ہیں، لیکن جو واقعہ کربلا میں پیش آیا دنیا میں اس کی کہیں تاریخ نہیں ملتی. مظلومیت کی انتہا تو اس وقت ہوئی کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، وہ کنواں جو انہوں نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس سے پانی پینا ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عصا دو لخت کر دیا گیا، اور مسجد نبوی کے ممبر سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا، اور یہاں تک کہ ان کو گھر میں بند کر دیا کہ آپ یا تو خلافت چھوڑ دیں یا پھر آپ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ان پر رستے تنگ، اور بالآخر وہ شخص مظلومیت میں شہید ہو گیا۔ اور خارجیوں نے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے چھوڑا کہ ام المؤمنین باہر آ گئیں اور انہوں نے اعلان کیا، تو ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ام المؤمنین باہر نکل آئیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے جنازے کے لیے شرطیں لگا دیں کہ چند لوگ ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے، اہل اللہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد مسلمان جمع نہیں ہو سکتے، چونکہ دونوں طرف خارجی آ گئے۔ اور انہوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن عبرت کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عجیب قسم کی شہادت ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی پورا کے پورا خاندان لٹ گیا۔ سب سے زیادہ سخت جو سمجھا جاتا تھا وہ ابن زیاد کو سمجھا جاتا تھا۔ ابن زیاد سے کہا گیا کہ یہ 3 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر وہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان پہ چڑھائی کر دو۔ اب جاسوس ہر جگہ ہوتے ہیں، جاسوس بھی مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ وہاں بھی جاسوس تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ابن زیاد نرمی کر رہا ہے، اس کو بدلا جائے۔ جب وہاں پیغام پہنچا تو انہوں نے شمر کو مسلط کر دیا۔ اس سے پہلے یزید کا بیٹا
حر مقابلے میں آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے واپس جانے دیں، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ کہا واپس بھی نہیں جانے دیتا۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ جب ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی اور چاروں طرف سے فوج کو گھیر لیا گیا، تو حر نے اپنی تلوار اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دی کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اسی وقت آپ کو واپس بھیج دیتا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کریں گے۔ اور وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شہید ہو گیا۔ یہ یزید کا بیٹا تھا۔ آج یزید کے خیرخواہ بہت نکل آئے ہیں 1400 سال بعد۔ اور ایک تو کہنے لگا جی اس دور کے علماء جو ہیں اس سے یزید کئی درجے بہتر تھا، کیونکہ وہ موحد تھا۔ میں نے کہا اس طرح تو پھر ابو جہل بھی موحد تھا، 48 حج کیے ہیں اس نے، الحاج بھی تھا۔ یہاں تو 2 حج ہونا 3، تو وہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں الحاج، بھی بے شمار حج کیے ہیں۔ اس نے تو 48 کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 52 حج کیے ہیں۔ اس کے بارے میں تو کبھی آپ نے نہیں کہا بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تمہارا رشتہ دار لگتا ہے، یہ بھی تو اسی قبیل میں سے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، اور پہل کرنے والا بھی یزید کی لشکر میں سے تھا۔ چونکہ جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منع کیا کہ آپ مت جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب تذکرہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، چاہے میرے ٹکڑے ہو جائیں میں ہر حال میں جاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک نہ کسی کو بتایا ہے نہ بتاؤں گا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ اور وہاں سے چل پڑے۔
ایک صحابی نے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اکیلے چلے جائیں، خواتین کو مت لے کے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے تھے کہ میں نے جانا ہے، اور وہ وہاں سے نکل آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم بچے پر حملہ کیا، اور وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے قریب گئے، پانی اس کے قریب کرنا چاہا تو دشمن نے تیر مارا اور اس کے گلے میں سے نکل گیا۔ کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کا وقت مانگا، تو انہوں نے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز پڑھی۔ صلاۃ الخوف کا مسئلہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، تو کفار کو کیا مطلب نماز سے، وہ تو مشرک تھے، انہوں نے نماز کے دوران بھی جنگ جاری رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جماعتیں بنائیں کہ پہلی جماعت نماز پڑھ لے، پھر دوسری جماعت نماز پڑھے۔ عصر کا وقت تھا، تو پہلے ایک جماعت آئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، اور اسی طرح وہ جا کر محاذ پہ کھڑے ہو گئے۔ دوسری جماعت آئی، انہوں نے آخری 2 رکعتیں پڑھی، انہوں نے اپنی نماز کو پورا کیا۔ پھر وہ جماعت جنہوں نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھیں وہ آئے اور انہوں نے اپنی 2 رکعتیں مکمل کی۔ چونکہ ہر صحابی چاہتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں اور مجھے یہ سعادت ملے، تو اس وقت صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ بتایا کہ 2 جماعتیں بن جائیں اور وہ جو ہے نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی طریقہ یہی ہے صلاۃ الخوف کا، لیکن چونکہ اس طرح اولو العزم ہستی ہر آدمی نہیں بن سکتا، تو علماء نے اور فقہاء نے کہا کہ 2 جماعتیں بن جائیں اور وہ اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایک جماعت کفار کے سامنے کھڑی رہے اور دوسری جو ہے وہ نماز ادا کر لے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صلاۃ الخوف کے طریقے سے نماز پڑھی،
اور 10 محرم الحرام کو عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔